افتخار چودھری جو جج کی کرسی پر ایک سیاستدان بن کر بیٹھا تھا، چیف جسٹس افتخار چودھری کی سیاسی ججمنٹ قوم کو سنا دینے کے بعد آپ ایک مرتبہ پھر یورپ کے تنظیمی دورے پر روانہ ہو چکے تھے۔ اب تک کی آپ کی ساری جدوجہد سے ملک میں کوئی ظاہری بڑی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دلوں میں اس سسٹم کے خلاف ایک بغاوت جاگ چکی تھی۔ عوام کو اب سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ نظام اور اس پر مسلط باطل کے اعلی کار ہمارے حقوق کے غاصب ہیں۔ اس نظام سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ ان بد کرداروں سے نجات حاصل کی جائے۔ ابھی تک عوام تبدیلی کے اصل راستے سے ناآشنا تھی۔ عوام کو اب ایک اور طریقہ سے مطمئن کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی تھیں کہ اگر تبدیلی لانی ہی ہے تو نظام کے اندر رہ کر لائی جائے۔ جو نظام بدلنا چاہتا ہے وہ آئے، الیکشن لڑے، جیتے اور جیت کر اپنی مرضی کا نظام لے آئے۔ مگر یہ بات اتنی سادہ نہ تھی جتنی آسانی سے بیان ہو رہی تھی۔ یہ نظام اگر اتنی آسانی سے بدلا جا سکتا ہوتا تو خان لیاقت علی خان کو شہادت نہ دینی پڑتی۔ یہ نظام اگر اتنی آسانی سے بدلا جا سکتا ہوتا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی تذلیل نہ کی جاتی۔ اس سسٹم میں رہتے ہوئے نظام نے اگر بدلنا ہوتا تو ایوب خان اپنے دور اقتدار میں بدل دیتے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی کے بجائے نظام بدلنے کو ترجیح دینا چاہیے تھی۔ ضیاء الحق جس نے اسلامی نظام کے نعرے پہ 10-11 سال اقتدار کے مزے لوٹے، وہ کم سے کم اسلامی نظام ضرور نافذ کر دیتا۔ بینظیر بھٹو اور نواز شریف بار بار ذلیل ہونے کی بجائے نظام بدل دیتے۔ پرویز مشرف اپنے 8 سالوں میں اس نظام کو بدل دیتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ بس ثابت ہوا کہ الیکشن لڑ کر یا فوج مارشل لا لگا کر بھی نظام میں ذات کے کل پرزے بدلنا کبھی ممکن نہیں رہا۔ لہٰذا عوام کو اب اس بات کی حقیقت سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا کہ یہ نظام کلیتاً کرپٹ ہے۔ اس نظام کے ذریعے 1000 الیکشن بھی ہو جائیں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ نے اپنے ہر انٹرویو میں بار بار یہ بات دہرائی کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے تبدیلی نہیں آئے گی۔ ادھر پاکستان میں الیکشن 2013 کا اعلان ہو چکا تھا۔ 11 مئی 2013 کو عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا تھا۔ ہر جماعت الیکشن کی تیاری میں مصروف ہو گئی سوائے پاکستان عوامی تحریک کے۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور عین الیکشن ڈے پر ملک بھر میں پولنگ اسٹیشنز کے قریب دھرنے دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے مجاہد اپنی جدوجہد کے اگلے مرحلے کی تیاری میں مگن ہو گئے۔ سوشل میڈیا سمیت ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجنے لگا، کرپٹ نظام سے لڑنا ہوگا، 11 مئی کو دھرنا ہوگا۔ 5 مئی 2013 کو آپ ملک کی دھرنوں کی قیادت کرنے کے لیے واپس وطن تشریف لے آئے۔ مرکزی سیکریٹریٹ پر پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ببانگ دل کہا کہ 11 مئی کو ہر جماعت دھاندلی کاروں نہ روئے گی۔ تھوڑے سے رد و بدل کے بعد نتائج وہی ہوں گے جو سابقہ روایت رہی ہے۔ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی اور خود تبدیلی والے بھی رو رہے ہوں گے۔ نتائج دیکھ کر اسی الیکشن کمپین میں محترم عمران خان صاحب ایک جلسہ میں اسٹیج سے گر کر زخمی ہو کر اسپتال پہنچ چکے تھے۔ 11 مئی کے دن ایک طرف روایتی سیاست انتخابات میں ووٹ لینے اور دینے میں مصروف تھی تو دوسری طرف پوری قوم سے ہٹ کر الگ تھلگ سب سے جدا ایک پرعزم انقلابیوں کا گروہ شہر شہر کرنے دے کر بیٹھا تھا۔ رات جب نتائج آنا شروع ہوئے تو تمام ٹی وی چینل پر ایک ہی شور تھا، دھاندلی دھاندلی دھاندلی۔ جیتنے والے بھی دھاندلی اور ہارنے والے بھی دھاندلی کا راگ الاپ رہے تھے۔ اینکر سیاسی تجزیہ کار بھی مسلسل ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے۔ قوم کو یہ احساس بھی ہو چکا تھا کہ تبدیلی ووٹ سے نہیں آنی، مگر ابھی قوم کے شعور کو اس سطح تک پہنچانے کے لیے مزید وقت درکار تھا۔ تو آپ بھی قوم کو مزید عملی طور پر اس نظام کو سمجھنے کے لیے چھوڑ کر اپنے علمی تحقیقی کام کو مکمل کرنے کے لیے ایک بار پھر واپس کینیڈا روانہ ہو چکے تھے۔ آپ آخر چاہتے کیا تھے؟ آپ کبھی کینیڈا، کبھی یورپ، کبھی پاکستان۔ یہ کیسی جدوجہد تھی
اب کس طرح کا انقلاب لانا چاہتے تھے، جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ بہت جلد اس راز سے آپ سب بھی آشنا ہونے والے ہیں، جس کی بدولت طاہر القادری اور طاہر القادری کے کارکنوں نے سخت سردی میں چند روز اسلام آباد کی شاہراہ ڈی چوک پر گزارے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔